اوزا کا۔ باب التسمیۃ علی الذبیحۃ، ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا، ومن ترک متعمدا، اور جو جان بوجھ کے بسم اللہ پڑھنی نہ چھوڑ دے، جان بوجھ کے، جی جان بوجھ کے، بسم اللہ واللہ اکبر، جان بوجھ کے نہ پڑھے۔ قال ابن عباس من نسی فلا باس، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں جو بھول جائے، یعنی بسم اللہ پڑھنے میں بھول جائے، تکبیر پڑھنے میں بھول جائے تو جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل دے رہے ہیں وقال اللہ تعالی ولا تاکلوا مما کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ وہ فسق ہے۔ وانہ لفسق فسق والناس لا يسمى فاسقا، وہ کیا ہے؟ فسق، اور ناسی کو، بھولنے والے کو فاسق نہیں کہ نہیں کہتے، لہذا کھایا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ جانور کیا ہے؟ فسق ہے، اور جو بھول جاتا ہے نا، کوئی بھول کے کام اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے، اسے فاسق نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے۔ وقوله عز وجل وان الشیطان لیوحون الی اور اولیاء، اللہ عز و جل کا فرمان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان جو ہے نا وہ القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ شیطان اور شیطان کے چیلے کہا کرتے تھے، یہ عجیب بات ہے، ہاں جی، جو جس جانور کو اللہ مارے، جس جانور کو اللہ مار دے، تم کہتے ہو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اور جس کو تم خود مارتے ہو وہ حلال ہے۔ سننے میں، دیکھنے میں بات تو ٹھیک ہے، جس جانور کو اللہ مار دے تم کہتے ہو وہ کیا ہے؟ حرام۔ حرام ہے، جس جانور کو تم خود مارو وہ حلال ہے، یہ ان کا جھگڑا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، کذالک زُیِّنَ لِلْکافِرِینَ، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا شیطان کے چیلے، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال لیکن وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی باتیں مان لی تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن سعید بن مسروق عن ابایۃ عن جدہ رافع بن خدیج ہاں جی، قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، رافع بن خدیج کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ جگہ میں۔ یہ وہ ذوالحلیفہ نہیں جو مدینہ کے قریب ہے، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ فاصاب الناس جوع، لوگوں کو سخت بھوک لگ گئی، فاصابنا ابلا وغنما، ہم نے حاصل کیے اونٹ، بکریاں، وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات الناس، اور نبی علیہ السلام لوگوں کے پیچھے پیچھے تھے۔ پیچھے کیوں رہتے تھے؟ نبی علیہ السلام پیچھے کیوں چلتے تھے؟ لڑائی کرنے جاتے تو آگے ہوتے تھے، جب واپس آتے تو ہائے بڑی گل کی تھی، جدو لڑائی کرنی تو جاندے سن نا دشمن وال، اے سینہ کڑ کے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پھر نہیں پیچھے رہتے سن، جدو واپس آتے سن تو پھر نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے رہتے سن، پیچھے پیچھے، کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی بندہ نہ رہ جائے، جی کوئی چیز نہ گر جائے، خیال مریدہ کا خیال ہے پیر لو۔ لیڈر، ہاں جی، فعجلوا، اچھا جی، آپ پیچھے پیچھے تھے، لوگوں نے جلدی کی، فنصب القدور، کس چیز میں؟ وہ ذبح کر دی، وہ بکریاں اور اونٹ انہوں نے جلدی کر دی، اور دیگیں چڑھا دی۔ فدفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس، فامر بالقدور، آپ نے حکم دیا بالقدور، فاکفیت، آپ نے حکم دیا کہ دیگوں کو الٹا دیا جائے، وہ دیا کر دو دیگا۔ ثم قاسم فعدل عشرة، یہ کیا ہے جی؟ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی پہلے، ہاں وہ غنیمت کا مال تھا، ہاں جی، ابھی وہ حلال نہیں تھا کیونکہ ان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ خیانت ہو رہی تھی، خیانت جی۔ ثم قاسم پھر آپ نے تقسیم کیا فعدل عشرة من الغنم ببعیر، تو 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر، فند منها بعیر، تو ان میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، جو آج کل ساڑھے قربانی کے کئی جانور نس جاتے ہیں، پچ جاتے ہیں بے قابو ہو کے، وکان فی القوم خیل یسیرۃ، اور لوگوں کے پاس بہت کم گھوڑے تھے، فطلبوہ، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، فاعیاہ، اونٹ نے ان کو تھکا دیا، نہ قابو آیا، فاہوی الیہ رجل بسہم، تو مارا، یعنی جھکایا، کیا مطلب مارا، ایک آدمی نے اس کو اپنا سہم، تیر، فحبسہ اللہ،
اللہ نے اس کو روک دیا، ڈگ پیا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم ان لحاظ بہائم عوابدہ، كأبواب الوحش اور فرمایا ان جانوروں کے لیے بھاگنا ہوتا ہے جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں، فما ندى عليكم منها جو بھاگ جائے تم سے ان میں سے فاصنعوا به هكذا. تو تم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو۔ جو جانور قابو نہ آئے اب وہ شکار کے حکم میں ہے، جہاں لگتی ہے مار دو۔ قال وقال جدي إنا لنرجو میرے دادا نے کہا انا لنرجو، ونخاف أو نخاف. انا لنرجو او نخاف العدو، واہ او ٹھیک ہے۔ نرجو کا لفظ کہا یا نخافو کا، ہم امید کرتے ہیں یا ہم ڈرتے ہیں دشمن سے کہ کل ہمارے دشمن سے مڑ بھیڑ ہوگی، أن نلقى العدو غدا نلقى العدو غدا، کہ کل ہمارے دشمن سے مڑ بھیڑ ہوگی وليس معنا مدن اور ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ أفنذبح بالكسب بالکسب، کیا ہم سوا کر سکتے ہیں بانس کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، چھریاں نہیں ہمارے پاس۔ قال ما أنهر الدم آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو خون بہا دے وذكر اسم الله اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے فكل تو کھا لے۔ ليس السن والظفر ہر وہ چیز جس سے خون نکل آئے، جی میں کل مشینہ نے ہاں جی مشینہ نال جانور ذبح ہوندے نا، ہاں جی سمجھے نا، تو کئی پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو خون بہائے، خون بہانا ضروری ہے، ہر وہ چیز جو خون بہا دے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو کھا لے، لیکن ناخن نہ ہو، ناخن اور ہڈی، ناخن اور ہڈی کے علاوہ۔ ناخن کیوں نہیں، ہڈی کیوں نہیں، پڑھیں آگے۔ وَذَا أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو ہڈی، امس سنو نہیں، أَمَّا السِّنُّ سچ ہاں جی، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ یہ ہڈی ہے۔ ہاں یہ کیا ہے، جو دانت ہے نا، امس سنو فَعَظْمٌ یہ ہڈی ہے، یعنی ناخن اور دانت کے علاوہ، کیوں جو دانت ہے وہ ہڈی ہے، ہڈی سے نہیں کرنا، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبَشَ اور جو ناخن ہیں وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ حبشی جڑے نا وہ ناخناں نال جانور نو ذبح کر دینے ہیں۔